میرا شوہر ظفر میرا روبرو کھڑا رو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ناہید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے شادی کی تھی تم اچھی بھلی تھی، اب تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، تمہاری رنگت خراب ہو گئی ہے، تم پہلی جیسی نہیں رہی۔ میں ظفر کی بات سن کر گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آپ کو بھی لگتا ہے نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے؟ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں خود کو بدلا ہوا پاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا چلتی ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے، بیٹھ جاؤں تو دل میں بھی بیٹھنے لگتا ہے، لیٹی رہوں تو کمر میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگوں میں بھی کھنچا ہوا لگنے لگتا ہے۔ میں تو سارا دن کام والیوں سے اپنی ٹانگیں دباتی رہتی ہوں مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ سر کی درد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لگتا ہے اب بس پھٹ ہی جائے گا۔ ظفر مجھے بہت خوف آتا ہے، کہیں مرنے والی تو نہیں ہوں۔ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ آپ سے بھی دل کی بات نہیں کہی تھی کہ کہیں آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ ہی نہ دے دیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، نہ جانے وہ کس مرض کی تشویش کرتے۔ ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، ناہید تم اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی، مجھے کیوں نہ بتایا؟ ایسے وقت میں ہی تو اپنے کام آتے ہیں۔ اگر میں تم سے یہ بات نہ کرتا تو شاید تم مجھے کبھی نہ بتاتی۔ ناہید مجھے تم سے خفا کر دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کے چلوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے علاج سے ہی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور میں بولی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تو تمہیں تو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے؟ ظفر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، پاگل مت بنو، کوئی ڈاکٹر بھی مریض کو منہ پہ ایسا نہیں بولتا۔ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ آج آفس میں مصروفیت بھی بہت کم تھی۔ دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی تھی، ڈاکٹر کو اپنی تکلیف کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس نے مجھے مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ ہو گئے، آدھے گھنٹے بعد ہمیں رپورٹس ملنا تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، رو کے اللہ کے حضور اپنے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب رپورٹس مل گئی تھی تو میں اور ظفر ڈاکٹر کے آفس میں اس کے روبرو بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر میری رپورٹ دیکھ کر اپنی داڑھی کھجانے لگا، وہ کچھ متفق سا لگ رہا تھا۔ میری تو جان پر بنی گئی تھی۔ میں جلدی سے بولی، ڈاکٹر کیا ہے میری رپورٹس میں؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، دراصل آپ کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، اس سے قبل میرے پاس آپ جیسا کوئی مریض نہیں آیا۔ دراصل شاید میرے پاس اتنا تجربہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے کیس کو سمجھ پاؤں۔ میں آپ کو ملک کا سب سے اچھا نامور ڈاکٹر تجویز کرتا ہوں، آپ ایک بار ان کے پاس جائیں اپنی رپورٹس لے کر۔ میں پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر بولا، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر راشد تو مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کا مسئلہ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ میں آپ کو درد سے آرام کے لیے کچھ ادویات تجویز کر دیتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ادویات لے کر گھر آ گئی، جبکہ میرا دل بڑی بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا، وہ کہنے لگا کہ تم کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مجھے ڈاکٹر راشد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی میں ہٹی کٹی ہو گئی تھی، میں خوش رہنے لگی تھی، مگر ظفر اب ہر لمحہ پریشان رہتے تھے۔ میں وجہ پوچھتی تو وہ ٹال دیتے تھے، مجھ سے یہی کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ چلو ڈاکٹر راشد کے پاس۔ جب تک تمہارا چیک اپ ان کے پاس نہیں ہو جاتا مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ ظفر کو یہ کہتی تھی کہ آپ بلا وجہ فکر میں رہتے ہیں، مجھے تو کوئی بیماری سے ہے ہی نہیں سرے سے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا جلدی ہے؟ ظفر چپ کر جایا کرتے تھے۔ جو ہی چند دن اور گزرے تو ان ادویات نے مجھ پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ایک بار میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں ہر وقت پریشان اور گھبرائی سی رہتی تھی۔ ظفر نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر راشد کے پاس چلو، اور تم ہو کہ ہر بات مانتی نہیں۔ اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا اور تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور ڈاکٹر راشد کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر راشد نے میرا چیک اپ کیا اور میری رپورٹس دیکھی تو مجھے چند اور ٹیسٹ کروانے کے لیے کہہ دیا تھا، تو میں اس چکر میں پھنس کر رہ گئی تھی کہ خیر میری جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر راشد نے کہا، مجھے یہ بات آپ سے کہنی تو نہیں چاہیے مگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے، آپ کو بیرون ملک
جانا پڑے گا، لیکن آپ کے درد کے لیے میں کچھ ادویات لکھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر راشد کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں زندہ درگور ہو گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے حوصلہ دیا، میرے شوہر نے بھی مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے کھانا کھایا پیا نہیں اور میں سو گئی۔ رات روتی رہی، کوئی نہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ مجھے ظفر نے سنبھالا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے سے چیک کرواؤں گا اور وہاں لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے اس سے ہمیں اچھا ہی جواب ملے گا۔ اور پھر میں اور ظفر جگہ جگہ ڈاکٹر کے پاس خوار ہونے لگے تھے۔ کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہ تھا جو میرے لیے کیس کو سمجھ پاتا۔ انہوں نے مجھے یہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تو میں زندہ ہی مر رہی تھی، نہ میں زندوں میں تھی نہ میں مردوں میں۔ مجھے کوئی خطرناک سے خطرناک بیماری ہوتی تو کم از کم وہ پکڑ تو جاتی، اس کا علاج تو میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گی۔ تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو لا علاج بیماری لاحق ہوئی ہے، تو اب میرا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو اب تو مجھے موت کا ہی انتظار کرنا تھا۔ ظفر بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ میری شکل پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی، میرے بال گرتے جا رہے تھے، چہرے سے چھائیوں سے بھر گئی تھی۔ ایک دن ظفر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے تم اس وقت بہت مشکل میں ہو، میں تمہیں بیرون ملک لے جاؤں گا کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو یقیناً تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر ظفر کی اگلی بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ناہید تم جانتی ہو میری عمر ابھی 27 برس ہے، میں ابھی بھی جوان ہوں، میں بس ایک ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقاعدی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جسے لا علاج بیماری لگ گئی ہو۔ اگر تمہارا علاج ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ رہ بھی لیتا، لیکن اب تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں اپنی زندگی کے دن گنوا رہا ہوں۔ تمہاری جائیداد، تمہارے زیورات، سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، لیکن میں تمہیں طلاق دے کر جا رہا ہوں، اپنی زندگی میں نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر کی بات سن کر میں گر گئی تھی۔ وہ بھی بہت جلدی سے میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، ناہید دل چھوٹا مت کرو، خیر کی امید رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے امید ہے، لیکن ہم دونوں کا سفر یہیں تک تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر ظفر مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہ ظفر جس نے پوری دنیا سے لڑ کر میرے ساتھ شادی کی تھی، وہ مجھے اتنا آسانی سے چھوڑ دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ ظفر ایک غریب محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی پانا چاہتے تھے، مگر ظفر ایک غریب تھا اور میں بھی، اور ہم دونوں کے درمیان ذات پات کا بھی فرق تھا۔ میں نے ظفر سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ ظفر نے ہاں ہمیں بھی بھر لی تھی، مگر انہوں نے دنوں میں میرے لیے ایک نہایت امیر بوڑھے کا رشتہ آ گیا تھا۔ میرے والد تو بہت خوش ہو گئے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اب ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارے نصیب کھل جائیں گے، مگر میں تو در روتی جا رہی تھی کیونکہ میں تو ظفر سے محبت کرتی تھی اور ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے کسی امیر بوڑھے کو کیا کرنا تھا، پیسے انسان کو خوشی تو نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اپنی امی کے ساتھ اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر کو بھی پیغام بھجوا دیا تھا کہ میرے لیے رشتہ لے آئے، مگر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم جلد از جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دو تاکہ میں اپنے والد سے کہہ سکوں کہ مجھے بوڑھے کی نسبت یہ جوان لڑکا قبول ہے، بے شک یہ غریب ہے مگر میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی، اس لیے آپ میری شادی اسی کے ساتھ کر دیں۔ ظفر نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم پاگل مت بنو، اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں تو تم اس بڑھے جتنا نہیں کما پاؤں گا، تو تم خود ہی سوچو اس کی عمر کتنی ہوگی، اتنا تو اس نے جی لیا ہے، تم نے فقط اس کے ساتھ 2-3 برس اور جینا ہے، پھر وہ اپنا منطقی انجام پر پہنچ جائے گا۔ میں بولی، مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے، پہلے بھی غربت میں گزارا کیا تھا، اب بھی کر لوں گی۔ ظفر نے مجھے اس دنیا سے فقط تمہارا ساتھ چاہیے۔ ظفر کہنے لگا، غریب کی محبت بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، ہم دونوں خوشی خوشی شادی تو کر لیں گے، مگر پھر کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں گے، جب کھانا ہی پورا نہیں ہوگا تو خوشی کہاں سے رہے گی، اس لیے تمہیں میری قسم ہے کہ اس رشتے سے انکار مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تمہارا بوڑھا شوہر مر جائے گا میں تمہیں اپنا لوں گا اور ہم دونوں اسی
کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر عیش کریں گے، اور میں یہ بات ماننے پر رضامند نہیں تھی، کیونکہ میں تو ظفر کے بغیر کسی دوسرے مرد کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی رواداد نہیں رکھتی تھی۔ ظفر میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ تم اس بوڑھے سے شادی کر لو، دیکھنا ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ آخر کار میں تھک گئی تھی، اس لیے میں نے ہاں مان لی تھی اور اس بوڑھے سے شادی کر لی تھی۔ ظفر بہت خوش تھا، وہ کہنے لگا اب ہماری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ تمہارا شوہر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پا۔ ایک شب میں اور ندیم پرسکون سوئے ہوئے تھے، جب میں صبح آنکھ اٹھی تو ندیم نہیں اٹھا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی تو معلوم ہوا وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری ساری زندگی اس گھر میں گزر جائے گی، مگر وہ تو فقط 4 ماہ میں انتقال کر گیا تھا۔ موت ایک بہت ہی دہشت ناک چیز ہے۔ مجھے اپنے شوہر ندیم کی موت کا افسوس ہوا تھا، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی، مگر جب وہ مرا تو میں اداس ہو گئی تھی۔ 4 ماہ میں نے عدت میں گزارے تھے، اس دوران میں نے ظفر سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ 4 ماہ بعد پھر میں اپنے والدین کے گھر گئی تو وہیں پر ظفر بھی آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہ وعدہ یاد ہے جو شادی سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی ہاں مجھے تو یاد ہے، لیکن مجھے یہی شک ہے کہ تم بھول گئے ہوگے، کیونکہ تم ایک بیوہ کے ساتھ کیوں شادی کرنے لگے؟ تو ظفر کہنے لگا میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں، مجھے آج تم سے شادی کرنے پر رضامندی ہوں، تم بس اپنے والدین کی رضامندی کرو، میں اپنی امی ابو کو تمہارے ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے زندگی سے صرف ظفر کا ساتھ ہی تو مانگا تھا، اور اب جب وہ مجھے مل رہا ہے تو میں 7ویں آسمان پر تھی۔ میں نے اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ظفر کا رشتہ آئے تو اسے قبول کر لیجیے گا، انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب میری امی کہنے لگی کہ پہلے تم نے ہماری شادی کے لیے سر جھکا دیا تھا، اب ہم تمہاری بات مانیں گے اور جب تم کہو گی تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اب میں بس یہی سوچتی کی تھی کہ آخر ظفر اپنے والدین کو رشتے کے لیے کیوں نہیں بھیج رہا، مگر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے والدین نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ایک بیوہ عورت سے شادی کرے تو میرے دل کے سارے ارمان ہی مر کر رہ گئے تھے۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ مجھے جیسے میں اجڑ گئی ہوں۔ ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، میں اپنے گھر والوں کو منا ہی لوں گا، مگر میں نے اپنے دل سے یہ خوشگمانی نکال دی تھی۔ پر اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میں نے تو حیران ہو کر دیکھا، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے، خوشی سے میں بار بار رہی تھی۔ میرے والدین نے ظفر کا رشتہ فوراً ہی قبول کر لیا تھا۔ خیر پھر بھی میں نے بعد میں ظفر سے پوچھا کہ تمہارے والدین اس رشتے پر کیسے رضامند ہوئے؟ تو ظفر مسکرا کر کہنے لگا میں نے خودکشی کی دھمکی دی تھی کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گا اگر آپ نے میری شادی ناہید کے ساتھ نہ کی۔ میرے والدین کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑا۔ دونوں کا سادگی سے نکاح کیا گیا تھا اور پھر میں ظفر کو لے کر اپنے پہلے شوہر کی حویلی آ گئی تھی۔ ساری جائیداد اور میرے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ میں نے آفس کے تمام معاملات دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے ظفر سے کہہ دیا تھا کہ ساری جائیداد میرے نام پر ہے، لیکن اوپر جتنا بھی منافع تم کماؤ گے اسے سارے حق دار تم ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر ظفر بڑا محنتی ہو گیا تھا، اس نے بڑا بزنس بڑھانے میں بڑی محنت کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ظفر میری تعریف کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ تم بہت قسمت والی ہو، تمہارے نصیب سے ہی اللہ نے میرے دن بھیج دیے ہیں، اور اگر تم میرے لیے قربانی نہ دیتی تو ہم دونوں اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہوتے اور تم ایک نیا سوٹ بنانے کے لیے بھی ترس رہی ہوتی۔ ظفر نے اتنا منافع کمایا کہ اس نے اپنا الگ بزنس شروع کر دیا تھا۔ وہ میری پراپرٹی کو بھی وقت دیتا تھا اور اپنی پراپرٹی بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں خوش تھے، لیکن پھر شاید خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میں ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی تھی، ظفر کو وقت نہیں دے پاتی تھی، وہ مجھ سے شکوہ کرتا جا رہا تھا، مگر میں آگے سے اسے تسلی بخش جواب نہ دے پاتی تھی۔ میں اس سے اپنی بیماری چھپاتی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ظفر یہ گمان کرے کہ میں تو بیمار ہوں، اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ظفر نے میری بیماری پکڑ لی تھی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور پھر ڈاکٹر نے مجھے بہت بھیانک خبر سنائی تھی۔
اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا علاج لا علاج ہے بیماری، اور پھر آج وہ شخص جس کے لیے میں نے قربانی دی تھی، جس نے میرے لیے اپنے والدین سے لڑائی کی تھی، وہ مجھے اپنا لیا ہے۔ وہ شخص آج مجھے چھوڑ کر فقط اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ میری بیماری ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ میرے سر پر اب کسی کا بھی سایہ نہ تھا، مجھے ظفر سے یہ امید نہ تھی۔ ہر وقت میرے جسم میں درد ہوتا رہتا تھا، میں راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتی رہتی تھی، جی چاہتا تھا کہ بس اب موت کو آ کر مجھے گلے سے لگا لے، اس لیے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی، مگر اب حالت اتنی بری رہنے لگی تھی کہ درد سے میں اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ میری ملازمہ نے میری یہ حالت دیکھی تو بولی، باجی نہ جانے آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے، ابھی سے خود کو مت ماریں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ موت سے زیادہ اذیت برداشت کرتی ہیں، ظفر صاحب آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو اس چیز کا بدلہ خود سے مت لیں، جو جانا تھا وہ گیا ہے، اب آپ کا اپنا خیال آپ کو خود رکھنا ہوگا، آپ آگے کی سوچیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور بولی، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میری ملازمہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی، وہ جلدی سے ڈرائیور کے پاس چلی گئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور کہنے لگا، مالکن آپ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بے رونق بھی نہیں تھی۔ یہ ڈرائیور میرے پہلے شوہر کا ملازم تھا اور تب سے ہی اس کے گھر میں رہ رہا تھا، یہ لڑکا بہت اچھا اور سمجھدار تھا، اس کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ میں بولی، ہاں بس طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، مالکن آپ اپنا ڈاکٹر بدل کر دیکھیں۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ میرے لیے متفکر تھا۔ میں بولی، مجھے لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے، اب تو موت ہی آئے گی، مجھے آرام نہیں آئے گا، اس لیے تو مجھے میرا شوہر بھی طلاق دے گیا ہے۔ میرے ڈرائیور نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا، کیا ہوگا، آپ تو اس دنیا میں بے آسرا رہ گئی ہیں، یوں زندگی مت گزاریں، اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لیں۔ میں ملازم کی بات سن کر ہنس دی، بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، ایک مرتی عورت جس کا شوہر بھی اسے طلاق دے گیا ہے، اس کا سہارا کون بنے گا؟ میں ہاتھ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں گی تو اس مشکل میں مجھے کوئی بھی نہ ملے گا۔ تب میرا ڈرائیور کہنے لگا، مالکن چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر آپ حامی بھریں تو میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کا بھی خیال رکھ لوں گا۔ میں تو اپنے ڈرائیور کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، وہ ایک خوبرو جوان تھا، مجھ سے عمر میں 10-15 برس تو بہت چھوٹا ہی ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور بولی، ہاں اگر تم مجھے اپنا لو اور میرا علاج کروا دو تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گی۔ دل بڑا خوش ہو گیا تھا۔ خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے پھر سے کہہ دیا کہ میرا علاج ممکن نہیں۔ دل بجھ گیا تھا، اب تو میں نے مزید پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ افضل سے شادی کر لوں گی۔ دراصل میں بہت بیمار تھی، موت سے خوفزدہ بھی رہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی خدا سے دوری میں بسر کر دی تھی، اب مجھے سہارے کی ضرورت تھی، تنہا رہتی تھی، توڑ تھی۔ خیر جب میری عدت پوری ہو گئی تو افضل نے مجھ سے شادی کا پیغام بھیجا تھا، جو کہ میں نے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے بڑی سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ افضل کی صورت میں مجھے سہارا چاہیے تھا، اس سے زیادہ تو مجھے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، لیکن افضل میرا بڑا خیال رکھتا تھا، اس نے مجھے اپنی مال کا بنا لیا تھا۔ اتنی محبت تو مجھے میرے محبوب نے بھی نہیں دی تھی، جس کی خاطر میں نے ایک بوڑھے سے شادی کی تھی۔ لیکن میری بیماری کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں نے دن رات اداس رہتی تھی۔ افضل میری دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ مجھے اپنی حکیموں کے پاس لے کر جانے لگا۔ مجھے حکیموں پر یقین نہ تھا، مگر ایک خوشی کی خاطر میں اس کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ میں 2 ماہ تو یوں ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن افضل مجھے بڑے قابل حکیم کے پاس لے گیا تھا۔ افضل نے اس کے حکیم کے کان میں نہ جانے کیا کہا تھا۔ حکیم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اس بچی کا علاج تو بالکل ممکن ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑی خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے خوشی میں حکیم کے قدموں میں ہاتھ رکھ دیے تھے اور بولی، بتائیں میرا کیا علاج ہے؟ وہ کہنے لگا، تو نے آج ہی 20 بوڑھوں کے خون کی ایک ایک سرنج اپنے بدن میں لگانی ہے، اس سے تمہارا نظام مدافعت بہت طاقتور ہو جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، یہ بات میرا دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے
پتا تھا کہ یہ خطرناک عمل ہے۔ افضل کہنے لگا، ناہید تم فکر نہ کرو، میں 20 بوڑھوں کا انتظام کر دوں گا۔ افضل طنزیہ ہنستا تھا اور بولا، کیا تم پہلے ٹھیک ہو؟ پہلے بھی تو تم نے مر ہی جانا تھا کسی مرض میں مبتلا ہو کر۔ مجھے افضل کی بات اچھی نہیں لگی۔ وہ بولا، اس طرح تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہمارے بچے ہوں گے، گھر آباد ہوگا، ہماری خوشی کے لیے مان جاؤ۔ میں خوش تھی۔ میں نے افضل سے سوچنے کے لیے ایک رات کا وقت لے لیا تھا۔ اب رات کے پچھلے پہر افضل گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ دیکھا تو ظفر کالنگ کا لکھا آ رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا سابقہ شوہر کی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ وہ کہنے لگا، ناہید تم کیسی ہو؟ میں خاموش ہی رہی تھی۔ تب وہ بولا، مجھے علم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں تمہاری بیماری سے گھبرا گیا تھا، اور ہمارا ڈرائیور افضل بھی مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ مالکن کو نہ جانے کون سی بیماری ہے۔ ظفر صاحب، بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کی بیماری آپ کو بھی لگ جائے۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن تمہیں دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ میں تمہاری رپورٹس اپنے ساتھ امریکہ لے کر آیا ہوں۔ یہاں چیک کروائی ہیں تو پتہ چلا تمہیں تو سرے سے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ تمہیں کھانے میں چند ایسی ادویات ملا کر دی جا رہی تھیں جن سے تمہاری صحت گر رہی تھی۔ کوئی ہمارے گھر میں ہی تمہیں نقصان پہنچانے چاہ رہا تھا۔ وہ شخص میں نہیں جانتا کون ہے۔ تم اپنا دشمن خود تلاش کر لو۔ ظفر کی باتیں سن کر میں تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا، میری بیماری سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، افضل تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ پولیس نے افضل کو گرفتار کر لیا تھا، اور پھر اپنے خاص طریقے سے جب اس سے تشویش کی گئی، اس نے ساری کہانی بتا دی۔ اس سب کے پیچھے سچ مچ افضل ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ روز اول سے ہی اس کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ اسے حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے کھانا پکانے والی ملازمہ کو ساتھ ملا لیا تھا، اور پھر بڑی چالاکی سے میرے شوہر کو بھی مجھ سے منفرد کر دیا تھا۔ مجھ سے شادی کر لی، اور 20 بوڑھوں کا خون مجھ میں لگوانا چاہتا تھا تاکہ ان کی بیماریاں مجھ میں منتقل ہو جائیں اور میں مر جاؤں۔ ظفر نے مجھ سے رجوع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں، کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ میرا حلالہ ہو چکا تھا، مگر میں نے یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ